پورا آپ سوچ رہا 3 سال تک منگنی چلتی رہی, زیور دیا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے منگنی میں دے دیا ہے. لڑکی والے اپنے اوپر لائبلٹی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بیٹے استعمال ہی نہیں کرنا ہے تم نے, نہ وہ زکات دے رہے ہیں نہ آپ زکات دے رہے ہیں. سن وداؤٹ ٹیسٹ, گناہ بے لذت, کلیئرٹی نہیں ہے, واضح کریں. تیسری چیز گفٹ کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آدمی زندگی میں اولاد کو کوئی چیزیں گفٹ کرتا ہے, زندگی میں وصیت نہیں ہوتی, زندگی میں میراث نہیں ہوتی, نہ کسی اولاد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ماں باپ سے وراثت کا مطالبہ کرے. وراثت تو مرنے کے بعد ہے, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے میراث دے دیں. میراث کس چیز کی؟ تمہارا حق ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی. باپ کا تو حق ہے تمہاری کمائی میں, تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم باپ کی کمائی میں جا کے بولو کہ مجھے میرا حق دے دیں. ہاں اس کا احسان ہے, اس کو چاہیے یہ کہ وہ معاملات کو کلیئر کرے, کلیئرٹی کرے. اب یہاں پر ہمارے ہاں 3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو ہمارے فیملی بزنسز کے اندر ہوتا ہے. فیملی بزنسز کے اندر کسی بھی ٹیکنیکل پرپز سے وہ ایسٹ کسی کے نام کر دیا جاتا ہے ڈیو ٹو اینی سرٹن ریزن. ہو سکتا ہے وہ ٹیکس ہو سکتا ہے وہ کوئی نیشنلٹی کے ایشوز ہوں, آپ نے کسی ایسی جگہ پہ کیا تھا کام, پراپرٹی لی تھی جہاں کی نیشنلٹی آپ کے بیٹے کے پاس تھی, آپ کے پاس نہیں تھی, تو آپ نے اس نیشنلٹی کی وجہ سے اس کے نام کر دیا, کسی اور وجہ سے آپ نے اس کے نام, حقیقتاً مالک نہیں بنایا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی چیز نام کسی اور کے ہوتی ہے, استعمال کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, حقیقی مالک کوئی اور ہوتا ہے. تو شریعت یہاں پہ سوال کرتی ہے پیسے کس کی جیب سے گئے, who is the real owner, تصرف کا حق کس کو حاصل ہے, ڈسپوز آف کا حق کس کو حاصل ہے. اچھا کلیئرٹی اس لیے لانی چاہیے یہاں پہ کہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ہر مہینے ہی کسی آربیٹریشن میں بیٹھتے ہیں جا کے. ہمارے ہاں چیزوں میں جب کلیئرٹی نہیں ہوتی اور وہ انتقال ہوتا ہے کسی بڑے کا, تو پھر یہ مسائل کورٹ آف لا میں جا کے حل ہوتے ہیں. اولاد پہنچ جاتی ہے, آپ کا کوئی بیٹا تھا, آپ نے کسی بیٹے کے نام جو ہے وہ اپنی پراپرٹیز کی ہوئی تھیں اور وہ فیملی بزنس پراپرٹیز تھیں, وہ بزنس کی پراپرٹیز تھیں, انتقال ہو گیا. اب جو ہے وہ اس کے بیوہ اور بچے جو ہے وہ پہنچ گئے کورٹ میں کہ تو میرے شوہر کے نام تھی, حالانکہ ان کی تو تھی نہیں, تھی تو وہ بزنس کی پراپرٹی, وہ تو کسی مجبوری کیونکہ وہ بیٹا کاروبار کر رہا تھا تو اس کے لیے نام کی ہوئی تھی آپ نے. اب یہاں پر چیزوں کو واضح کرنا چاہیے کہ بھائی یہ گفٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یہ صرف ٹیکنیکل پرپس ہے. کورٹ آف لا تو اس کو نہیں مانے گا, کورٹ آف لا تو کاغذ کیا بولتا ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے, اگر زندگی میں آپ نے واقعتاً گفٹ کرنا ہے کسی کو, تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے گفٹ کر دیا تو حکم یہ ہے کہ اولاد کے اندر اگر کرنا ہے تو اکراس دا بورڈ برابر کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر زندگی میں کسی کو گفٹ کرنا ہے تو لڑکے اور لڑکی کی اصول جو ہے یہ وراثت کے اندر ہے. زندگی میں تو سب برابر ہے, کوئی جینڈر ڈسپیرٹی نہیں ہے, سب برابر ہے, تو آپ سب کو برابر دیں گے. حکم یہی ہے, آسان طریقہ یہی ہے. لیکن اگر کسی نے زندگی میں بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا دے دیا تو کیا گفٹ ہو جائے گا؟ جی گفٹ ہو جائے گا, گفٹ پھر بھی ہو جائے گا, شرن گفٹ ہو جائے گا, لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہ اس کو اکراس دا بورڈ برابر گفٹ کرے. اور پھر جس کو مالک بنا دیا اب یہ اس کی میراث چلے گی. مثال کے طور پہ آپ نے اپنا مکان بیوی کے نام, بیوی کو گفٹ کر دیا. اگر بیوی کو گفٹ کر دیا ہے, اب اگر بیوی کا انتقال ہوگا, آپ زندہ ہے تو اس کی میراث چلے گی. پھر آپ کا اتنا ہی حصہ ہے اس مکان میں جتنا ایک شوہر کا حصہ ہوتا ہے بحیثیت وارث کے, کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنایا ہے, آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے. ایسٹس کے اندر خاص طور پہ جب آدمی اولاد کو دیتا ہے, ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آتا ہے
کاروباروں کے اندر کہ ہم کسی وجہ سے بیٹوں کو تو کاروبار میں مالک بنا دیتے ہیں، ہم عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کو مالک بناتے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کمپنسیشن بیٹیوں کو نہیں کرتے، بیٹیوں کو گفٹ نہیں کیا جاتا کوئی بھی چیز، تو بھائی بیٹیوں کو بھی گفٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے بیٹیوں کو، آپ نے کوئی شیئرز دیے ہیں بیٹیوں کو، تو بیٹے تو تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، تو شیئرز کی یا تو کوئی بیٹیوں ڈیویڈنڈ ملے ان کو، تب کوئی فائدہ ہے ان کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں جب گفٹ ہوگا تو اکراس دا بورڈ سب کو برابر گفٹ کیا جائے، گفٹ برابر۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا زندگی میں وصیت کی جا سکتی ہے؟ وصیت یاد رکھیے گا، شریعت میں میراث کے احکام آنے سے پہلے وصیت کے احکام تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اہمیت بھی بیان فرمائی، لیکن جب میراث کے احکام سورہ نساء میں آ گئے اور میراث کی آیات اتر آئیں تو وصیت کے احکام منسوخ ہو گئے، اور اب وصیت ایک مسنون عمل ہو گیا، اور وصیت اس جگہ پہ واجب رہی جب آپ کے ذمہ کوئی ذمہ داری تھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کسی سے کوئی لین دین ہو، آپ نے کسی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے، کوئی لائبلٹی آپ کے اوپر، اور یا آپ کے پاس کسی کی امانتیں ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کہ کوئی ایسی 2 رات گزارے اور وصیت آپ کے پاس نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے مجھے یاد نہیں میں کبھی سویا ہوں اور میرے تکیے کے نیچے وصیت نہ ہو۔ وصیت کیا کہتی ہے؟ جب آپ وصیت، ایک بات یاد رکھیے گا، لا وصیت لوارث ہے، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، اپنی اولاد کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، جو آپ کے وارث ہیں نا ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو وصیت کس جگہ واجب ہے؟ وصیت واجب ہے اگر آپ کو قرض ادا کرنا ہے تو لکھیں وصیت، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، سب سے پہلے حقوق اللہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، نمازیں مجھ سے قضا ہیں، تو بھائی لکھ دو اس کے اندر وصیت کرو میں ادا کر رہا ہوں، میں قضائے عمری شروع کر دو، لیکن اتنی نمازیں ہیں، میں نے حج نہیں کیا ہے، کسی وجہ سے حج فرض ہوا تھا حج نہیں کر سکا خدا نہ خواستہ، تو یہ حج ادا کر دیا جائے۔ زکوٰۃ تھی تو زکوٰۃ کو لکھو بھائی، کسی بہنوں کی میراث نہیں دے سکا ہوں تو اس کو لکھو کہ بھائی یہ میراث ہے، کسی کی واجبات ہے نا تو اس کو سب سے پہلے لکھنا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، لوگوں کے اگر فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ خاندانوں میں، کچھ فیملیز کے اندر بڑے ہوتے ہیں، لوگ اپنی فیصلے کی فائلیں چیزیں ان کے پاس رکھوا دیتے ہیں کہ بھائی آپ رکھیے، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی امانتیں ہیں تو اس کی وصیت میں لکھو اس کو۔ پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو وصیت میں لکھنا بہت ضروری ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ اس کی بہت بڑی کوتاہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایسٹ لسٹ کو مینٹین ہی نہیں کرتے، ہم صرف اسی کو ایسٹ لسٹ سمجھتے ہیں کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں جمع ہوتی ہے، ایسٹ لسٹ وہ نہیں ہے۔ صرف میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ڈاکٹروں نے جب جواب دے دیا تھا، بالکل حضرت نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں لے کر رہنا شروع کر دیا، تو جو ان کا اسٹڈی روم تھا وہیں پہ چارپائی ڈال دی تھی، تو جب حضرت کے پاس کوئی کھانا لے کر آتا اور کھانا لے کہ کوئی ٹرے یا برتن کوئی دیر تک رکھے رہتے تو میں کہتے وہ اٹھا کے لے جاؤ، جلدی لے کے جاؤ، چیزیں اٹھاؤ یہاں سے۔ تو جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میری اولاد کو یہ ذرا برا لگتا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ سب کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو میرے گھر میں جتنی میری ملکیت ہے یہ سارا سامان میں ڈاکومنٹڈ اپنی اہلیہ تمہاری والدہ کو ہبہ کر چکا ہوں، اس کمرے میں جو میرا سامان ہے وہ میری ملکیت، میں نہیں چاہتا کہ اسرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہو اور اس کمرے میں کسی اور کا سامان موجود ہو۔
اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو لوگ جوائنٹ فیملیز کے اندر رہتے ہیں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، مثال کے طور پہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، اب کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں، یا تو آپ دل بڑا کریں اور لکھ دیں کہ بھائی یہ میں نے سب کے لیے ہبہ کر دیا، یہ میری ملکیت نہیں ہے، مطلب میراث میں نہیں ہے۔ اس سے زیادہ پرابلم کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، ایک گھر تھا، ایک بچہ تھا، وہ باہر تھا، اب مکان بننا شروع ہوا، اس نے پیسے بھیجنا شروع کر دیے، اب وہ والد کو پیسے دے رہا ہے، اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے قرض دے رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اکوٹی بن رہی ہے، مکان میں میرا بھی حصہ پڑ رہا ہے، والد صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ گفٹ ہے، کلیئرٹی ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ اب اگر والد کا انتقال ہو جائے تو اس لڑکے کو مطالبے کا حق نہیں ہے انلیس کہ والد نے یہ کہا ہوا کہ مجھ پہ یہ قرض ہے، کہیں لکھ کے دیا ہوا، ڈاکومنٹ کیا ہوا۔ اسی طرح سب سے بڑی ہمارے یہاں پرابلم ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی بزنسز کے اندر چیزوں کو لکھتے ہی نہیں ہیں، کلیئر ہی نہیں کرتے، بیٹے ساتھ ہیں ان کا رول ہی کلیئر نہیں ہے، مشترکہ کاروبار کے اندر ہے، پتہ ہی نہیں یہ پارٹنر ہیں، یہ امپلائی ہیں، یہ کیا چیز ہے، تو پرابلم آتی ہے۔ تو ایسٹ لسٹ کو گھر کے اندر مینٹین کریں کہ بھائی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی ایسٹ لسٹ مینٹین نہیں ہے تو وراثت کیسے ہوگی، میراث کیسے چلے گی، وراثت کسے کہتے ہیں۔ تو ایک بات تو میں اس کو وصیت کنکلوڈ کر لوں، وصیت کی 3 چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ وصیت واجب اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی لائبلٹی آپ کے اوپر ہے، عند اللہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ دوسری اس وقت ہوتی ہے کہ آپ کی پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوئی۔ سنت اس وقت ہے اور مسنون ہے اس وقت وصیت کرنا جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد کے پاس الحمدللہ بہت مال ہے لیکن میرے کچھ بھائی بہن ایسے ہیں جو نادار ہیں، یا ایک بہت اہم موقع ہے کہ آپ کے بیٹے کا زندگی میں انتقال ہو گیا تو پوتوں کو دادا کی میراث نہیں ملتی۔ اب حکم یہ ہے کہ بیوہ کے لیے یا پوتوں کے لیے وصیت کرو۔ وصیت میکسیمم کتنی کی جا سکتی ہے؟ وہ 1/3 کی جا سکتی ہے، 1/3 کی وصیت۔ اور اسی سنت کے اندر ہے کہ کچھ اپنے ایصال ثواب کے لیے وصیت کرو۔ اچھا، وصیت اگر کسی نے نہیں کی، سنت والی وصیت، تو گناہگار نہیں ہوتا۔ ہاں مکروہ ہے کہ اولاد کو نادار مت چھوڑ کے جاؤ، ان کا حصہ نہیں ہے پھر پوتوں کا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی زندگی سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ زندگی میں کرو، ورنہ وصیت کرو۔ میراث تقسیم نہیں ہوتی، پہلے وصیت امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، وصیت ڈاکومنٹ کریں، کسی کو گواہ بھی بنائیں۔ ہمارے استاد تھے، وہ ہمیں عجیب بات کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب یہ وصیت کا باب آتا تھا نا حدیث میں، تو وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ جل شانہ پوچھے کہ 1/3 کا تو تمہیں زندگی میں اختیار تھا، 1/3 کی وصیت کیوں نہیں تھی، تمہیں مال دیا تھا، 1/3 تو ریمٹ کر سکتے تھے نا آگے آنے والے سفر کے لیے، کوئی ریمیٹنس اکاؤنٹ کھول کے جانا چاہیے تھا نا بھائی، کہ آگے اگلے سفر میں ریمیٹنس ملتی رہے۔